السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی تعمیر کعبہ کی۔ کعبہ کی عمارت صرف قد آمد اونچی تھی اور دیواروں پر چھت تھی۔ چونکہ عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانہ میں بارش کا پانی حرم میں آتا تھا۔ اس کی روک کے لیے بلائی حصہ پر بند بنوا دیا گیا تھا، لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا اور عمارت کو بار بار نقصان پہنچا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ موجودہ عمارت ڈھا کے نئے سرے سے زیادہ مستحکم بنائی جائے۔ حسن اتفاق یہ کہ اس وقت جدہ کی بندرگاہ پر ایک تجارتی جہاز کنارہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ قریش کو خبر ملی تو ولید بن مغیرہ نے جدہ پہنچ کر جہاز کے تختے مول لے لیے۔ جہاز میں ایک رومی ممار تھا جس کا نام یقوم تھا۔ ولید اس کو ساتھ لایا اور تمام قریش نے مل کر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ مختلف قبائل نے عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے تھے کہ کوئی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا موقع آیا تو سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ خدمت اسی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنی تلواریں کھینچ لی گئیں۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ 4 دن تک یہ جھگڑا برپا رہا۔ 5واں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر تھا، رائے دی کہ کل صبح کو سب سے پہلے جو آئے وہی ثالث قرار دے دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے معزز آدمی موقع پر پہنچے۔ کرشمہ ربانی دیکھو کہ سب سے پہلے لوگوں کی نظریں جس پر پڑیں وہ جمال جہاں تاب چہرہ محمدی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ کیا کہ اس شرف سے تنہا بہراور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبائل دعوے دار ہیں سب کے ایک ایک سردار کا انتخاب کر لیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سرداروں سے کہا کہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھا لیں۔ جب چادر موقع کے برابر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ دین الہی کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی انہی ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ اس طرح ایک سخت لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر سے رک گئی۔ کعبہ کی عمارت کی اب چھت ڈال دی گئی، لیکن چونکہ سامان تعمیر کافی نہ تھا، چنانچہ ایک طرف زمین کا کچھ حصہ چھوڑ کر بنیادیں قائم کی گئیں اور اس حصہ کے گرد 4 دیواری کر دی گئی کہ پھر موقع ہوگا تو کعبہ کے اندر لے لیں گے۔ یہی حصہ ہے جس کو آج حتیم کہتے ہیں اور جس کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نبوت ارادہ فرمایا تھا کہ دیوار ڈھا کر نئے سرے سے عمارت بنائی جائے، لیکن پھر خیال ہوا کہ نئے مسلمان ہیں، دیوار کعبہ گرانے سے بدگمان ہو جائیں گے۔